ادا کرتا ہوں۔ عزت مآب، میں آپ کے مادھیم سے وزیر اعظم مودی جی کی خدمت میں شروع میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی نے ایک بات کہی تھی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرنے والی حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم و ستم پر آگ بند کرنے والی حکومت نہیں چل سکتی۔ عزت مآب، ہمارے وزیر اعظم بابانگ دوہل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ 125 کروڑ ہندوستانیوں کے وزیر اعظم ہیں، ان کے سینے میں 125 کروڑ ہندوستانیوں کا درد ہے، مگر ان کے قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے، ان کی کہنی اور کرنی میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ آج پورے ملک میں دلتوں، مسلمانوں، آدی باسیوں اور کمزور طبقوں کو تشدد اور قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر طرف سماج دشمن عناصر اور تخریب کاروں کے حوصلے بلند ہیں، وہ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ وہ جسے چاہیں زد و کوب کریں، جسے چاہیں مار ڈالیں، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ کھلے عام ملک کے آئین اور آئینی اقدار کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہاں کی جمہوریت اور جمہوری قدروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ مشتعل ہجوم اور بے ہنگم بھیڑ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آمادہ قتل و غارت گری ہے۔ اخلاق سے لے کے جنید تک درجنوں بے قصوروں کو خونی ہجوم کے ذریعے پیٹ کر قتل کیا جا چکا ہے، اور یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ملک عدم تحمل اور سخت گیریت کی طرف تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، تعصب گہراتا جا رہا ہے، اور آئین ہند کی قسم کھانے والی مودی سرکار منظر عام سے غائب ہے۔ وہ نہ صرف خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، بلکہ وہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ عزت مآب، ملک بھر میں جاری بے گناہوں کی مار پیٹ اور خونریزی پر اپنی ساکھ کی خاطر ہمارے وزیر اعظم کبھی کچھ مبہم اور غیر واضح بیان دے کر اپنی آئینی ذمہ داری نبھا دیتے ہیں، وہ بھی رسمی طور پر، جس میں نیک نیتی کا شدید فقدان نظر آتا ہے۔ خود ان کے کابینہ کے وزیر کبھی کبھی اپنے آئینی حلبرداری کا بھی پاس نہ رکھتے ہوئے ایسے اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دے دیتے ہیں جن سے شر پسند عناصر کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ذمہ داری صرف بیان دینے کی نہیں، بلکہ ان کی اصل ذمہ داری ان سماج دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہے۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ اگر ایک طرف ریاستی حکومتوں کو ہدایت دیتے کہ گائے کے نام پر بے گناہ انسانوں کو مار دھاڑ کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے، اور دوسری طرف بی جے پی کے اثردار لیڈر ہونے کی حیثیت سے شرپسند افراد اور جھوٹے گورکشکوں کو وارننگ دیتے اور انہیں اپنی سرگرمیاں روکنے کا حکم دیتے، تو شاید اتنی قتل و غارت گری نہ ہوتی۔ گورکشا کے نام سے خونی ہجوم کے ذریعے مار پیٹ اور قتل کے واقعات پر مودی سرکار کے اب تک کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انہیں نظر انداز کر رہے ہیں، اسے بس لا اینڈ آرڈر کے ایک مسئلے کی طور پر دیکھ رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعات اس انتہا پسندانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے جو نہ صرف ملک کی ہم آہنگی بلکہ آئینی برتری کے لیے بھی سخت نقصان دہ ثابت ہے۔ عزت مآب، ملک کے موجودہ حالات میں ایسے لوگ جن کے سر پر ٹوپی ہے اور جن کے چہرے پر داڑھی ہے کہیں نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ آج برقع والی ماں بہنیں باہر نکلتے ہوئے ڈرتاتی ہیں، ٹرینوں میں، بسوں میں یہ شرپسند چڑھتے ہیں اور ٹوپی والوں اور برقع والیوں پر جملے کستے ہیں، کوئی جواب دیتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی شہریوں کے ساتھ یہ کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک میں قانون و انتظام، انصاف و رواداری اور امن و احترام جیسی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس عظیم میں آپ کے مادھیم سے، آپ کے ذریعے سے وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ مطلب کہ اس خوفناک صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے مضبوط اور مؤثر قدم اٹھائیے۔ اس عظیم ملک کو دنیا میں بدنام نہ ہونے دیجیے، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو تباہی سے بچا لیجیے۔ یہاں کی رواداری، بھائی چارہ اور بقائے باہمی کی قدیم روایت کو تباہ کرنے والے عناصر کو قانون کے شکنجے میں لائیے، اور 2014 سے 2017 تک خونی ہجوم کے ذریعے قتل و غارت گری کے جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں مجرمین کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے ہاؤس کے فلور پر لائیے۔ عزت مآب،
ملک کے وہ تمام شہری جن کا سیکولرزم اور جمہوریت پر یقین ہے، جو ہندوستانی آئین سے گہری عقیدت رکھتے ہیں، جو آزادی، انصاف اور مساوات کے علم بردار ہیں، وہ ملک میں امن و انتظام کی موجودہ بگڑی ہوئی صورتحال سے سخت بے چین اور رنجیدہ ہے۔ ان کو یہ دکھ ستا رہا ہے کہ گاندھی کا ہندوستان آخر کس راستے پر جا رہا ہے۔ کیا اسی ہندوستان کا خواب آزادی کے متوالوں نے دیکھا تھا؟ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں اگرچہ ملک کے سبھی طبقات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لیکن مسلمانوں نے جس جوش اور جذبہ کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج جب اسی آزاد ہندوستان میں دلتوں، آدی واسیوں، مسلمانوں اور کمزور لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، تو اس افسوسناک صورتحال سے ملک کے سبھی انصاف پسند اور عوام پسند عوام بہت دکھی اور سخت نالہ ہیں۔ بلا شبہ ملک کا ضمیر ابھی زندہ ہے، محبت کو نفرت پر آج بھی غلبہ حاصل ہے، اور یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہی جا سکتی ہے کہ گھنی رات ہو نفرتوں کی بھی جتنی محبت کے جگنو چمکتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔